اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. موت کی تفصیلات پر ہماری گفتگو جاری ہے اور مرحلے وار ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک عالم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے معنی پتہ نہیں چلتے تھے کہ آخر ذائقہ چکھنے سے کیا مراد ہے. تو ان کے والد نے یہ جواب دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو نیاز چکھی جاتی ہے وہ نیاز ختم ہوتی ہے یا اس کو کھانے والے ختم ہو جاتے ہیں؟ تو یقیناً نیاز ختم ہوتی ہے، اس کے کھانے والے باقی رہ جاتے ہیں. تو اسی اعتبار سے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت بالآخر ختم ہو جائے گی لیکن اس کا ذائقہ چکھنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے. تو یہ آیت فنا کے سلسلے میں نہیں بلکہ یہ آیت بقا کا ایک پیغام ہے. جس کو لوگ فنا کا پیغام سمجھتے ہیں اصلاً یہ بقا کا ایک پیغام ہے. دیکھیے اصل میں اگر ایک مثال دی جائے کہ ایک بادشاہ ہے کہ جس نے ایک شہر پورا آباد کیا اور ایک ایک کر کے اس شہر کے اندر اپنی عوام کو بلا رہا ہے اور سارے کے سارے باہر ویٹنگ لاؤنج کے اندر انتظار کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب بادشاہ کبھی اندر بلائے اور جو رعایا ہے وہ اس کے آنے سے گھبرائے یا انتظار کرتی رہے اور اندر نہ آئے اور آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو بہرحال اسی اعتبار سے پروردگار عالم نے بھی ایک شہر بسایا ہے اور اس شہر کا نام جنت رکھا ہے اور اس کے اندر باری باری ایک ایک کر کے لوگوں کو بلا رہا ہے. تو اصل میں یہ موت جو ہے یہ پیغام ہلاکت نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ملاقات کا ایک انویٹیشن ہے. اب اگر ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے افراد، یہ دنیا ایک ویٹنگ لاؤنج کی طرح سے، یہ دنیا میں بیٹھے ہوئے افراد جو ایک ایک کر کے اندر جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی بادشاہ بلائے اور خوشی کا اظہار کریں اور ہنستے مسکراتے بادشاہ کی خدمت میں پہنچیں، اگر وہ رونا دھونا شروع کر دیں تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جب ہی آیت اللہ سید دست غیب شیرازی فرماتے تھے کہ موت خوشیوں اور مسرتوں کا ایک دروازہ ہے اور موت ایک اتنی حسین چیز ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتی. یہ جملے شہید دست غیب شیرازی کے جنہوں نے خود جام شہادت نوش کیا تھا. اور ہمارے تیسرے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ جس طریقے سے ایک دوشیزہ کے گلے میں گلوبند یا نیکلیس باعث زینت ہوتا ہے، اس طریقے سے موت ایک مومن کے لیے باعث زینت ہوا کرتی ہے. اچھا ایک بات اور علماء نے کہی ہے، کہا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مثلا کسی جوان کا انتقال ہو گیا، کسی بچے کا انتقال ہو گیا، تو اکثر لوگ ہمدردی میں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے دماغ میں شاید یہ بات ہوتی بھی نہیں ہے کہ افسوس کہ اس کے مرنے کی عمر تو نہیں تھی، کتنی جوانی کے اندر چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ آپ کا اظہار ہمدردی یہ اتنا زیادہ مناسب نہیں. اس لحاظ سے اگر آپ جب یہ والا اظہار ہمدردی ہم کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کی عمر تو نہیں تھی، تو گویا ہم پروردگار عالم سے زیادہ اپنے آپ کو رحم دل ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو بہرحال جب بھی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی بیان فرماتے تھے کہ اتنا بچہ بستان مادر سے مانوس نہیں ہوتا جتنا کہ میں موت سے مانوس ہوں. اور یہ بھی علماء نے کہا کہ مولا اکثر یہ بھی کہنا چاہتے تھے اپنے ارشادات میں کہ
جب بھی کبھی میں بے چین ہوتا ہوں، بے چینی دنیاوی تکالیف، آلام اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہوں، تو میں موت کو اور اپنے وطن اصلی کو یاد کرنے لگتا ہوں اور پھر مجھ کو قرار آ جاتا ہے۔ مولا جب بھی کبھی جنگ سے واپس آتے تھے تو ہمیشہ بہت ہی افسردہ اور پریشان واپس آتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں ہر جنگ کے اندر شہید ہونے کی آرزو اور موت کی آرزو کے ساتھ شریک ہوتا ہوں اور زندہ واپس آ جاتا ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آپشن ایسا دیا گیا تھا کہ اس سے پہلے کسی نبی مرسل کو وہ آپشن نہیں ملا تھا، اور وہ آپشن یہ تھا کہ یا تو آپ اس دنیا میں رہنا قبول کریں یا موت۔ دونوں پیغمبر اسلام کو اختیار دیے گئے تھے۔ آج تک اس سے پہلے کسی نبی کے سامنے یہ دو باتیں نہیں رکھی گئی تھیں کہ کسی ایک کا انتخاب کریں، لیکن پیغمبر اسلام نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ فرمایا بالرفیق الاعلیٰ، نہیں مجھ کو رفیق اعلیٰ کی ہمراہی مقصود، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور خود ہمارے 8ویں امام سے بھی مروی ایک روایت ہے کہ جو شب 19 تھی، شب 19 کو خود امیر المومنین کے سامنے بھی یہ آپشن رکھا گیا تھا کہ یا تو آپ موت کو قبول کر لیں، شہادت کو قبول کر لیں، یا زندہ رہنا، دونوں اختیار آپ کو دیے گئے تھے۔ تو خود مولا نے بھی یہ کہا تھا کہ پروردگارا میں اس دنیا میں مزید اب رہنا نہیں چاہتا اور مجھے عالم اعلیٰ کی طرف روانگی مقصود۔ تو اسی اعتبار سے واقعی سچ بھی بات یہ ہے کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہی چیز وہ پسند کرتا ہے اپنے لیے۔ جبھی وہ قرآن کی آیت آپ پڑھتی ہیں نا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ابھی 8ویں امام کی روایت آپ نے مولا کے لیے سنی کہ جس طرح پیغمبر اسلام کو یہ اختیار دیا گیا تھا موت اور زندگی کا، اسی طریقے سے مولا کائنات کو یہ اختیار ملا تھا۔ اور اسی طریقے سے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امام حسین کو بھی شب عاشور یہ اختیار دیا گیا تھا اور یہ آپشن دیا گیا تھا کہ چاہیں تو آپ کو دشمنوں کے اوپر ظاہری فتح دے دی جائے، اور یا یہ کہ آپ شہادت کو اپنے لیے پسند کریں۔ تو شہید کربلا نے وہی پسند کیا جو ان کے شایان شان تھے۔ امام اگر چاہتے تو کوئی چیز امام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خود امام کا اپنا ارشاد ہے کہ رضی اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا میں۔ اچھا دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت کی رضا اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا میں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنی پاورز اماموں کو تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے خدا کی طرف جانا پسند کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی وجہ یہ بھی تھی کہ موت مومن کے لیے یا ہمارے ائمہ کے لیے ایسی کوئی ڈراؤنی چیز نہیں تھی جس طریقے سے حاکم شام یا مثلا یزید کے لیے ڈراؤنی چیز تھی۔ ان کے لیے تو یہ تھا کہ ان کی دنیاوی خوشیوں کے اندر بہرحال ایک رکاوٹ موت محسوس ہوتی تھی، اس وجہ سے۔ ورنہ امام کے لیے تو بہرحال خود علی کے لیے موت وصال حق کا ایک ذریعہ تھی، اور علی کو جو کمال عبادت کہا جاتا ہے سجدہ، اس میں موت آئی، اور اس کی فوراً بعد بھی جملہ کہا جو آج تک تاریخ میں کسی نے جملہ نہیں کہا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آج تک کسی کا جملہ نہیں تھا۔ مولا کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ مولا اپنی زندگی کے آخری ایام میں میثم تمار کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور جتنے جتنے گاہک وہاں پر آتے تھے ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ تلکا دار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، سورہ قصص۔ امام فرماتے تھے، یہ آیت خاص طور پہ پڑھتے تھے کہ خدا نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے قرار دیا، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے، ان کا ارادہ نہیں کہ زمین پر اپنی بڑائی اور فخر و مباحت کو قائم کریں،
ولا فسادہ، نہ وہ لوگ فساد کرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور ٹھکانہ بہترین انجام تو فقط پرہیزگاروں کا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بات اور اگر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے، ایک بحث ہے ہمارے علماء میں کہ جو موت ہے، یہ تھوڑا سا ذرا مشکل ایک بات اس کے اندر آئے گی، موت امر وجودی ہے یا امر عدمی؟ دیکھیے، یعنی موت کیا بس معدوم ہو جانے کا نام ہے، یا موت ایک عدمی چیز ہے، یا ہے کہ موت کوئی وجود رکھتی ہے؟ تو علماء کا اس پہ نظریہ یہ ہے، جو قرآن کی آیات جس کی دلیل میں پیش کی جاتی ہیں، کہ موت ایک امر وجودی، جبھی قرآن کے اندر کہا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جو پھر آپ اکثر اصالہ ثواب کی مجالس میں بھی پڑھتی ہیں، خلق الموت والحیات، خدا نے موت کو خلق کیا ہے، اور کبھی بھی کوئی عدم محض وہ خلق نہیں ہوتا، وہ تو عدم ہوتا ہے۔ کوئی چیز اگر خلق ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ موت ایک وجودی امر رکھتی، یہ ایک وجود کا نام ہے، کیونکہ عدم محض کبھی بھی مخلوق نہیں ہوتا۔ اب یہ عقائد کی بحث آ جائے گی یہاں پر، جس کی طرف ابھی میں جانا نہیں چاہتا، اور ہمارے مولانا وزیری صاحب بہت اچھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ زندگی کا تذکرہ پہلا ہونا چاہیے تھا، خلق الحیات، پھر والموت کا تذکرہ ہوتا، خلق الموت والحیات، پہلے موت کو خلق کیا۔ اس کی تفصیلات ایک الگ ہیں، جو کبھی آپ مولانا وزیری سے فرمائش کر کے سنیے گا، لیکن بہت ہی اچھی بہرحال ایک پوائنٹ ہے یہ بات کہ موت کا تذکرہ حیات سے پہلے کیوں کیا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے ایک بات اور بھی، کہ یہ موت کی ہم اہمیت سے کیوں آگاہ نہیں؟ وہ اس وجہ سے ہم اس کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ رہنے کی اذیت کو نہیں جھیلا۔ ایک نبی کی امت سے غلطی ہو گئی تھی ایک دفعہ، وہ نبی کی امت گئی اپنے نبی وقت کے پاس اور کہا کہ خدا سے آپ دعا کیجئے کہ یہ موت کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے۔ اس نبی نے بہرحال دعا کی، دعا قبول ہو گئی، اب کوئی مر ہی نہیں رہا، اب عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بوڑھے بوڑھے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بیماریاں ان کو گھیرے ہوئی ہیں، پیشاب کا کھانا بستر پہ وہ کر رہے ہیں، ان کو غذائیں کھلائی جا رہی ہیں، جتنی پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں، اور واجب بھی ہے، جتنے آپ کے آبا اجداد ہیں آپ ان کو ان کی خدمت کرنی اور وہ ان کو تکلیف سے آسانی مہیا کرنا واجب۔ اب سارے کے سارے لوگوں کا کوئی اور کام نہیں رہ گیا تھا کہ وہ دن اور رات ان بستروں پہ پڑے ہوئے بوڑھوں کی خدمت کرتے رہے۔ آخر اس بات سے تنگ آ کر پیغمبر وقت کے پاس دوبارہ گئے اور کہا کہ پروردگار عالم سے آپ دوبارہ سفارش کر دیجیے کہ موت کے سلسلے کو دوبارہ جاری کیا جائے۔ پھر پیغمبر خدا نے دعا کی، موت کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوا، لوگ مرنا شروع ہوئے تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ تو یہ ہمیشہ رہنے کی جو اذیت ہے، اس کو کیونکہ ہم نے نہیں جھیلا ہے، اس وجہ سے ہم موت کو فی الحال بری چیز سمجھتے ہیں، ورنہ یہ خود ایک انتہائی ایک عذاب کے اندر مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ اور دیکھیے موت کے اندر بہرحال ایک مصلحت بھی، وہ یہ ہے کہ موت اگر نہ ہوتی تو دنیا کی یہ دل ربائی بھی ختم ہو جاتی۔ موت سے ایک فائدہ یہ کہ ہر شخص ایک اپنے کاموں کو ایک مخصوص اوقات میں انجام دینا چاہتا ہے، ورنہ ہر چیز اتنی سست ہو جاتی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے مثلا پڑھنے کی؟ ٹھیک ہے 50 سال بعد پڑھ لیں گے، 200 سال بعد پڑھنا شروع کر دیں گے اگر مرنا ہی نہیں ہے۔ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا ایک انتہائی سست، اگر یہ موت نہ ہوتی تو دنیا کی تمام وہ دل ربائی ختم ہو جاتی، اور جبھی وہ شعر آپ جو سنتی ہیں نا، وہ شاید اسی کی تفسیر میں ہے، اب اس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ واقعی اگر جینے کا مزہ صرف اس وجہ سے ہے کہ موت پروردگار عالم نے خلق کی۔ اور ایک مشکل جملہ اور سن لیجیے آپ، وہ کیا ہے؟ موت مقرب الی الطاعہ و مبعد عن المعصیہ۔ بہت مشکل جملہ میں نے کہا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو اطاعت خدا سے قریب کرتی ہے اور نافرمانی خدا سے آپ کو دور کرتی ہے۔ مقرب الی الطاعہ، خدا کی اطاعت سے قریب کرنے والی چیز۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ذرا سا موت کا ذکر ہوتا ہے کہ انسان کسی کے گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے، جنازے میں شرکت کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ آپ کے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ گناہوں سے کم انسان مبتلا ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ تو مقرب الی الطاعہ و مبعد عن المعصیہ، گناہوں سے دور لے جاتی ہے، اور اس کو ہمارے عقائد کی اصطلاح میں لطف کہا جاتا ہے۔ اگر آپ
کی جو سینئر کلاسیں یہاں پر بیٹھی ہیں، انہوں نے عقائد کی جو کلاسز اٹینڈ کی ہیں، اس کے اندر یقیناً اس بات کو پڑھا ہوگا جو بہت ہی اہم ہے، لطف. خدا پر وہ تمام آسانیاں مہیا کرنا واجب ہے کہ جس سے اس کا بندہ اس کی اطاعت کر سکے اور اس کی نافرمانی سے دور جا سکے. تو موت اطاعت خدا سے قریب کرتی ہے، نافرمانی خدا سے دور کرتی ہے، اور خدا پر اس کا خلق کرنا لطفاً واجب ہے. اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اسی وجہ سے تمام ہادیان برحق نے موت کو یاد کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی موت کو بکثرت یاد کرتا ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. کہ واقعی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ روزانہ آپ کے کلام کے اندر اگر تذکرہ موت آنے لگے تو خود بخود دنیا سے ایک بے رغبتی دل کے اندر پیدا ہونے لگتی اور انسان زیادہ دنیا کی طرف اپنے جھکاؤ نہیں رکھتا. اسی اعتبار سے ہمارے امام حسین علیہ السلام بھی بات بیان کرتے تھے کہ میرے والد نے میرے جد سے یہ روایت بیان کی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. موت مومن کو جنت میں لے جانے والا ایک پل ہے، اور اسی طریقے سے کافر کے لیے بھی موت دوزخ میں جانے کے لیے ایک پل کا کام دیتی ہے. اور اب امام حسین کا جملہ سنیے. امام فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے کہ مومن کو جنت میں جانے کا پل ہے موت اور کافر کے لیے دوزخ میں جانے کا پل ہے موت. فرماتے ہیں کہ اس جملے کو کہنے میں نہ تو میرے والد نے جھوٹ بولا تھا اور نہ میں نے جھوٹ بولا. کتنی بڑی بات امام نے کہی، پھر بھی مومن موت سے اتنا زیادہ گھبرائے. امام فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے جنت میں جانے کا ایک پل ہے اور پھر بھی انسان اس سے گھبرائے تو اس کا مطلب یہ کہ گویا آپ مولا کائنات کو اور امام حسین کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں نہ تو اس کو قول کو کہنے میں میرے والد نے جھوٹ بولا تھا اور نہ میں نے جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ. اچھا، پانچویں امام سے ایک چیز اور بھی پوچھی گئی. پوچھا گیا کہ مولا موت کیا چیز ہے؟ تو امام نے فرمایا موت اصل میں وہ نیند ہے جو ہر رات مومن کو آتی ہے. فقط اس نیند کی جو ڈیوریشن ہے امام نے فرمایا یہ بہت زیادہ، اور اس کو سونے والا قیامت سے پہلے بیدار نہیں ہوگا. موت ایک نیند کی مانند، جب یہ کہا نا کسی شاعر نے کہ موت کے آتے ہی ہم کو خود بخود نیند آ گئی، کیا اسی کے واسطے سے کرتے تھے شب بیداری؟ یعنی انسان راتوں کی جاگ کے عبادت کرتا تھا، اس سے ڈر کے راتیں جاگ کے گزارتا تھا، وہ جب آیا تو ہمیں فوراً نیند آ گئی. اس کے واسطے کے شب بیداریاں ہوا کرتی. تو بہرحال جو سورہ انعام کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے اور سورہ زمر کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، پروردگار عالم کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ جو کہ رات کے وقت تم کو وفات دے دیتا. یتوفاکم باللیل، تو موت یہ جو ہمارا روزانہ سونا ہے اور دوبارہ جاگنا ہے، گویا موت کے بعد ایک نئی زندگی ہم کو روزانہ ملتی ہے. اور یہ روزانہ اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اب بھی اپنے آپ کو درست کر لو، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نصیب ہوئی. یہ جو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا نیند کے وقت، اس کے متعلق بھی بہرحال کسی شاعر کا مجھے شعر اس وقت یاد آ گیا، اتفاق سے 2-3 شعر خود بخود ہی آ رہے ہیں اور اس میں، لیکن بہرحال وہ کیونکہ یہ بھی اطاعت سے قریب کرنے والے شعر کہ جانتے ہو بند کیوں ہو جاتی ہیں آنکھیں وقت خواب، اہل بینش چشم پوشی تم کو سکھلاتی ہے آنکھ. یہ جو آپ کا روزانہ سوتے وقت آنکھوں کا بند ہو جانا ہے نا، یہ گویا آپ کو اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے چشم پوشی کرو، اپنی آنکھوں کو بند کرو. تو بہرحال جب بھی موت کو نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا، نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا. روزانہ ہم مرنے کے بعد ہم گویا زندہ ہوتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اب اس تمہید کے بعد اب آ جائیے ہم اس تفصیل کے اوپر جائیں جو ہم مرحلے وار بیان کر رہے ہیں. سکرات موت کی کیفیات کا بیان ہوا پچھلی دفعہ. جب کبھی بھی کسی شخص پر یہ کیفیت طاری ہو، اب ہم متصل ہو گئے اپنے اس گفتگو سے جو پچھلی مرتبہ ہم نے چھوڑی تھی جہاں پر، اس وقت خود ایک تو اس مومن کی ذمہ داری یہاں کچھ بنتی ہیں کہ جو سکرات موت کے اندر گرفتار ہے، خود اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے.
اور دوسری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان افراد کی کہ جو اطراف کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان افراد کی ذمہ داریاں جو اطراف میں موجود ہیں. مثلا خود ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں تو پتہ ہو نا کہ ہم کس طرح سے اپنے اس مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اپنے کسی عزیز دوست اور رشتہ دار کے سرانے موجود ہوں، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے سرانے موجود ہوں اور اس کا آخری وقت ہو، تو ہم کس طرح سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی جو ذمہ داری تمام حاضرین کی بنتی ہے اس وقت پہ، وہ یہ ہے کہ اس وقت مرنے والے کو کلمے کی تلقین کی جائے. ابن عباس جو پیغمبر اسلام کے صحابی تھے اور ان کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے مردوں کو کلمہ سکھاؤ. اپنے بچوں کو کلمہ سکھاؤ اور اپنے مردوں کو بھی کلمہ سکھاؤ. مردوں سے مراد جو کہ حالت احتضار میں ہوتے ہیں، سکرات موت کی کیفیات میں ہوتے ہیں، اس وقت ان کو کلمے کی تاکید کی جائے. پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شرح الامہ میں شہید ثانی نے نقل کی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جس شخص کا بھی آخری کلمہ، آخری جملہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ یعنی زبان سے نکلنے والا جملہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ یقیناً جنت میں جائے گا. شرح الامہ میں شہید ثانی نے لکھا. تو اس بات کی جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو پہلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ اس کو کلمے کی تلقین کریں. ہاں البتہ ایک احتیاط ہے اس مسئلے میں. وہ احتیاط یہ ہے، علماء نے کہا کہ کبھی بھی مرنے والا ظاہر ایک بیماری کی کیفیت میں مبتلا ہے، ایک تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کبھی بھی اس کو زبردستی کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہ کریں. صرف اور صرف تلقین کریں، یا یہ کہ آپ پڑھتی رہیں اس کے سامنے اور وہ خود سن کر اس کو دوہرا لے زبان سے یا اپنے دل میں دہراتا رہے، وہ ایک الگ بات ہے. صرف تلقین کرنی ہے، اس کو مجبور نہیں کرنا. اس کے اندر خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجبور کیا اور وہ کسی تکلیف کی یا پریشانی کے عالم میں جھنجھلا گیا ہے، کسی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تو سمجھیں کہ وہ کس حالت کے اندر اس کی موت ہوگی. یعنی اس کو صرف یہ کہ سنا دیں کہ وہ خود اس کو پڑھ لے. تو علماء نے کہا کہ اس بات کا بھی کچھ لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو بہت گناہ گار ہوتے ہیں، اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ انکار کر کے کافر اس دنیا سے نہ چلے جائیں. تو بہرحال اس بات کا آپ انتظام کریں کہ اس کے سامنے صرف پڑھ دیں اور وہ خود بخود پھر اس کو دل کے اندر پڑھ لی یا زبان سے پڑھ لی، تو یہ فائدہ اس کو حاصل ہو جائے گا. اور دیکھیے ایک دفعہ ایک عورت آئی بھی تھی، پیغمبر اسلام اس وقت اپنی زوجہ ام سلمہ کے پاس موجود تھے، اور اس عورت نے آ کے کہا کہ کسی مرنے والے کی خبر تھی کہ فلاں شخص کا انتقال ہونے والا. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے تم اس کے پاس جاؤ، اور جب وہ احتضار کی حالت میں ہو تو اس کے پاس یہ جملے جا کر کہو سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ دوسری ذمہ داری بنے گی کلمے کے بعد. اچھا جب آپ مسائل فقہ پڑھیں گی تو اس کے اندر خیر ابھی بھی اس کے اوپر آئے نہیں ہیں کہ جب انتقال ہو جائے اور مردے کی آنکھیں بند کی جائیں تو اس وقت بھی یہ والی دعا پڑھنا مستحب ہے، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور یہ جملے پیغمبر اسلام نے خاص طور پر ابو سلمہ کو یہ شرف حاصل ہوا تھا. ابو سلمہ پیغمبر اسلام کے وہ صحابی تھے کہ جو کہ حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے. یعنی پیغمبر اسلام سے پہلے جو شوہر تھے ام سلمہ کے، وہ ابو سلمہ تھے. تو پیغمبر اسلام جب ابو سلمہ کے پاس گئے تو روایت میں ملتا ہے کہ ابو سلمہ کی آنکھیں انتقال کے بعد کھلی رہ گئیں. پیغمبر اسلام نے آ کر اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا. تو بہرحال اگر کبھی کسی کی آنکھیں اس انداز سے کھلی رہ جائیں تو اس دعا کو پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے. اور خود اچھا ایک بات اور، یہ جو خیر وہ مرنے کے بعد عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، مریض کے پاس رہ کے بھی اس کلمے کو پڑھا جا سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بات اور اس سلسلے میں بتا دوں کہ جب بھی اگر کسی کا کوئی شدید نقصان ہو جائے،
تو ام سلمہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ان کو یہ تاکید کی تھی. جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے ام سلمہ کو یہ پیغام دیا کہ واقعی ابو سلمہ کے متعلق اور بتا دوں کہ ابو سلمہ کی نماز جب پیغمبر اسلام نے پڑھائی تھی تو اس کے اندر 10 تکبیرات، بلکہ کسی روایت میں غالباً 100 تکبیروں کا بھی ذکر ہے. حالانکہ 5 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں، لیکن پیغمبر اسلام نے زائد تکبیرات کہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے زائد تکبیرات کیوں کہیں؟ کہا ابو سلمہ کا جو مقام ہے اگر میں 1000 مرتبہ بھی تکبیرات پڑھتا تو اس کے لیے کم تھا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جب ان سے یہ بات کہی کہ خدا تمہارے اس نقصان کو پورا کرے گا، تم انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجا پڑھو، تو میں حیران تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر مجھ کو کیسے ملے گا، پیغمبر اسلام کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تلافی خدا بہترین انداز میں کرے گا. ام سلمہ نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد جب عدہ گزرا پیغمبر اسلام نے خود اپنا رشتہ ام سلمہ کو دیا، تو پھر ام سلمہ کی سمجھ میں آیا کہ اس کلمہ استرجا پڑھنے کا کتنا فائدہ ان کو ملا. درود بھیج دیجیے محمد والے. تو بہرحال اس کے اندر ایک بات یہ بھی آئی، تو بہرحال اگر کسی کا کوئی نقصان ہے، موت بھی بہرحال ایک نقصان ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے ایک عزیز جا رہا ہے اس پہ پڑھنا، یا دنیاوی بھی کوئی نقصان ہو، کسی کا کوئی مالی نقصان ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ مالی نقصان کی یا کسی اور نقصان کی یا بلکہ دینی نقصان کی بھی، جو ہماری روح کے ساتھ زیادتیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اگر ہم اس نیت سے اس کو پڑھیں تو خدا اس روحانی نقصان کو بھی پورا کرے گا. تو بہرحال یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ عام طور پر بہت اس معنوں میں استعمال ہونے لگا کہ اگر کسی جو بیچارہ حالت احتضار میں کہیں آپ پڑھ دیں تو لوگ اس کو بدشگونی سمجھتے ہیں کہ بھائی بس ابھی تو اس کو گویا اس کو مرنے کی دعا دی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے معنی ہیں کہ ہم خدائی کی طرف سے آئے ہیں اور خدائی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے. تو بہرحال اب یہ جو ذمہ داریاں آپ کے سامنے پیش ہوئیں اس میں اگلی ذمہ داری یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی حالت احتضار میں ہو اس کو کلمات فرج پڑھوائے جائیں. لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ آپ نے اگر وہ پڑھا ہو توضیح المسائل تو اس تک کے اندر کلمات فرج لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے اس میں سے نکال کر پڑھ سکتی ہیں. کلمات فرج اس کو پڑھوائے جائیں. اچھا میں اس کے خاص ابھی ایک بات آپ کو بتاؤں گا. ابھی ایک تو کلمات فرج ہے، دوسرا آئمہ کے نام ایک ایک کر کے اس کو پڑھوائیں. یہ دیکھیے جو کھڑے ہونے والے افراد ہیں نا سرانے، جو اس وقت موجود ہوں گے حالت احتضار میں، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک تو کلمات فرج پڑھوائیں اور آئمہ کے نام ایک ایک کر کے اس کو گنوائیں. ایک تو یہ بات ہو جائے گی اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس وقت کلمات خیر زبان سے نکالیں، جتنے بھی افراد چاہے وہ مرنے والے کے لیے کلمات خیر نکالیں. کلمات خیر نکالنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت حاضرین جو بھی کلمات زبان سے نکالیں گے، فرشتے جو اس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان تمام دعاؤں پر، ان کلمات پر آمین کہتے ہیں. تو اس وقت آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنے گی کہ آپ اس وقت اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا، کلمات خیر یا اس طرح سے کوئی چیز نکالیں منہ سے اپنے، تاکہ فرشتے اس کے اوپر آمین کہیں اور مرنے والے کو اس سے فائدہ پہنچے. اسی اعتبار سے مرنے والے کے سرہانے، یعنی جس وقت وہ ابھی ہم سکرات موت یا احتضار کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، اس وقت خاص طور پر اس کے سرہانے کچھ سورہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے. ویسے تو قرآن میں سے جو سبھی سورہ چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جن سوروں پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے ان میں ایک تو سورہ رعد ہے، سورہ یاسین ہے. بلکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یاسین اگر کسی کے سرانے پڑھ دی گئی تو اس پہ موت بہت آسان ہو جاتی ہے. تو دیکھا کہ آپ نے کہ صرف اور صرف آپ کے اس عمل سے، کہ کیونکہ ہم اس کے برابر میں اس کے سامنے موجود ہیں، اس کے سامنے اس کے سرہانے تو اس کو کتنا فائدہ دلوایا آپ نے کہ اس کی موت ہی کو انتہا سے زیادہ آسان کر دیا. ایک تو سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رعد ہو گئی. اس کے بعد ایک اور سورہ ہے سورہ احزاب. روایات میں ملتا ہے کہ
انصار مدینہ کہ ہاں جب کوئی موت واقع ہو جاتی تھی تو سارے وہاں پر بیٹھ کر سورہ احزاب پڑھتے تھے. یہ حالت احتضار میں جو ہوتا تھا اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ احزاب. اس کے علاوہ سورہ یاسین پڑھنے کا ایک فائدہ ایک اور بھی بتایا گیا ہے. ایک تو موت بہت آسان ہو جاتی, دوسرا یہ کہ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت ملائکہ آ کر اس شخص کو جنت کا ایک پاکیزہ مشروب پلاتے ہیں اگر اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھ دی جائے, مرنے والے کے سرانے, تو باقاعدہ اس دنیا سے سیراب ہو کر جائے گا آپ کے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے. اس کے علاوہ سورہ صافات پڑھنے کی بھی بہت تاکید آئی ہے. یہ جس کے لیے بھی ممکن ہو سورہ صافات بھی پڑھ دے. اور اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھنے کی بھی بہت تاکید آئی ہے. آیت الکرسی پڑھنے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ تو یقیناً یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیا. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنے کی بھی بہت تاکید ہے. سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات, اگر آپ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھیں تو اس کی بھی بہت زیادہ تاکید آئی. اس کے علاوہ سورہ آراف کی 54ویں آیت پڑھنے کی بھی بہت تاکید آئی. سورہ آراف کی آیت نمبر 54. بلکہ اگر کوئی شخص چاہے تو بہت آرام سے اپنے پاس ایک ایسا وہ بنا کے رکھ بھی سکتا ہے, ایک چارٹ سا کہ میری اس وقت ذمہ داریاں کیا ہیں, تاکہ اس وقت ظاہر ہے کہ جو لواحقین کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا گھبراہٹ کے عالم میں ہوتے ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ صرف اور صرف ڈاکٹروں ہی کا اس وقت انتظار کیا جائے کہ وہی کوئی اس وقت معجزہ دکھا دیں اور یہ شخص بچ جائے, نہیں, اس ریئلٹی کو بھی مد نظر رکھیں کہ واقعی حاضرین کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ان کا وقت انتقال قریب ہے, اور اس وقت یہ کچھ افراد چلیں وہ ذمہ داریاں سنبھالیں ڈاکٹروں کو بلانے کی, اور کچھ یہ والی ذمہ داری بھی سنبھالیں تاکہ مرنے والے کا اگر آخری وقت ہو تو اس کو فائدہ پہنچ جائے. خاص طور پہ ایک چیز کی اور بہت زیادہ تاکید آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ تمام افراد وہاں سے دور ہو جائیں حالت احتضار میں جو شخص مبتلا ہے کہ جو کہ کسی روحانی نجاست کے اندر گرفتار. جنوب شخص قریب نہ ہو, حائضہ عورتیں قریب نہ ہوں. روایت میں ملتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا قریب ہونا ملائکہ کے لیے تنفر کا باعث ہوتا ہے اور مرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. ملائکہ نفرت کرتے ہیں اس جگہ پہ آنے سے کہ جہاں پر یہ روحانی نجاست یا اس قسم کے جسمانی نجاست والے لوگ موجود ہیں. جو عورتیں پیریڈز کے حالت میں ہوں وہ وہاں پر موجود نہ ہوں. حرام تو نہیں ہے, البتہ یہ کہ یہ مرنے والے کے لیے روایت میں باعث بنے گا. ایسی روحانی نجاست والوں یا جنوب شخص جو ہوتے ہیں وہ ان کے قریب نہ ہو. اچھا, ایک اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس موقع کے اوپر جب وہ حالت احتضار میں ہو اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ گریہ وزاری رشتہ دار کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بہت زیادہ گریہ وزاری کرنا یا بہت زیادہ باتیں کرنا, اس سے پرہیز کیا جائے. یہ علماء نے تاکید کی ہے, بہت زیادہ رونا دھونا اور بہت زیادہ باتیں کرنا اس کو منع کیا گیا. اور ایک دعا پڑھوانے کی بہت تاکید آئی. یہ کوشش کر کے اگر اس کو یہ دعا پڑھوا دی جائے جو محجت البیضا کی 8ویں جلد میں ملا محسن فیض کاشانی نے لکھی ہے اور بہار الانوار کی 6ٹھی جلد میں علامہ مجلسی نے نقل کی. اللہم اغفر للکثیر من معاصیک اقبل من الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر وعفو عن الکثیر انک انت العفو الغفور اللہم ارحمنی فانک رحیم. یہ ایک دعا ایک ہے, یہ آپ کو ان 2 جگہوں سے بھی مل سکتی ہے, اور شاید یہ والی دعا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے توضیح المسائل کے اندر بھی مرنے والے کے جہاں احکام ہیں, خاص طور پر ابھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک تو محجت البیضا میں ملا محسن فیض کاشانی نے وہ تو ویسے ہی نقل کی, اس تک آپ کی رسائی ذرا مشکل ہوگی, اور بہار الانوار کی 6ٹھی جلد کے اندر بھی یہ چیز مل جائے گی, لیکن اس سے زیادہ آسانی سے آپ کو توضیح المسائل کے اندر مل جائے گی. اچھا, کیونکہ اس کے اندر بھی یہی پیغام ہے کہ پروردگارہ کیونکہ تو کثیر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور قلیل نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے, لہٰذا اے پروردگار میری قلیل نیکیوں کو قبول کر لے اور میرے کثیر گناہوں کو معاف کر دے. یہ اگر آپ اس مرنے والے سے ہی پڑھوا دیں تو بس اس کی تو مغفرت پھر یقینی,
پھر اس کے بعد اس کی آخری جملہ بھی اس کا یہ کہ اے پروردگار تو مجھ پر رحم کر، فإنک رحیم، کیونکہ تو رحم کرنے ہی والا. تو جب اس کی کسی کے آخری جملے پروردگار عالم سے اس امید کے ہوں گے تو آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ اس کا انجام کتنا بخیر ہوگا. ایک اور جو خصوصیت سے، کیونکہ یہ میں نے جو اپنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ یہ سب چیزیں کروا رہے ہیں، اس کے اندر سے ایک رشتہ دار کی اہمیت اور زیادہ، وہ ہے اس مرنے والے کی ماں کا اس سے راضی ہونا. دیکھیے روایت میں ملتا ہے، آپ نے بھی بہت سنی ہوگی کہ ایک شخص، لوگ اس سے کلمہ پڑھوا رہے تھے لیکن اس کی زبان ہی بند ہو گئی. پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ وہ شخص بہت سکرات موت کی کیفیت کے اندر گرفتار ہے اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ کہیں اس کی ماں تو اس سے ناراض نہیں. ماں کو بلوایا، پتہ چلا ماں اس سے شدید ناراض تھی کسی بات سے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو. پروردگار نے رسول خدا نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، میں یہ تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دو. اس کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو معاف کرتی ہوں. بس جیسے ہی اس کی ماں نے معاف کیا، اس میں فوراً اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور وہ راہیہ ملک ادب ہو گیا اور آسانی سے اس کی جان نکل گئی. تو بہرحال ایک اس کے اندر جو حاضرین ہیں اس کے اندر سے بہرحال اگر کوئی ماں ہے تو اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے سے راضی ہو جائے. بہت ساری باتوں سے اولاد سے ماں جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے اور نامعلوم یہ اولاد کیوں اپنے والدین کا اس لحاظ سے خیال نہیں رکھتی. اور زیادہ شکوہ تو ہمیں ان دیندار مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں سے ہوتا ہے کہ جن کی ماں شکایات کرتی. تو بہرحال ایک ذمہ داری یہ بنی حاضرین میں سے، وہ ہے ماں کی ذمہ داری. پھر جو اطراف میں لوگ کھڑے ہیں ان کی ایک اگلی ذمہ داری ہے کہ وہ محتضر کو، یہ جو حالت احتضار میں ہے، سکرات موت کی کیفیت کے اندر گرفتار ہے، اس کو قبلہ رخ کر دیں. یہ واجبات میں سے ایک ہے. محتضر کو قبلہ رخ لٹانا، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے. قبلہ رخ لٹانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کو چت اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو اس کا چہرہ اور سینہ قبلہ رخ ہو. یعنی جس طریقے سے اب اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو مثلا اس کو اس طرح سے لٹا دیں کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو، جو کہ ہمارے یہاں غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے. وہ ایک بے احترامی والی بات ایک الگ ہے حالت احتضار میں، کیونکہ ہم پاؤں قبلے کی طرف نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کیونکہ لیٹا ہوا ہے تو خود بخود قبلے کی طرف ہے کہ اگر اس کو اٹھا کر بٹھایا جائے تو اس کا چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو جائے. اور اس کو اس کے بعد جب تک کہ وہ اس حالت احتضار میں رہتا ہے، مرنے تک اس کو اسی کیفیت میں رکھا جائے. یہ واجبات میں سے. البتہ ایک دفعہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کو قبلہ رخ رکھنا پھر واجب نہیں رہتا. اچھا، پھر یہ بھی روایات کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دفعہ چوتھے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو ایک دفعہ اطلاع ملی کہ اولاد عبد المطلب میں سے ایک شخص کا وقت احتضار آ گیا ہے اور وہ سکرات موت کی کیفیت میں. پیغمبر اسلام وہاں پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ شخص قبلہ رخ نہیں تھا. پیغمبر اسلام نے لوگوں کو تاکید کی کہ اس کو فوراً قبلہ رخ کر دو، کیونکہ اس کے بعد اس کی روح قبض ہونے تک فرشتے اور خدا اس کو دیکھتے رہتے ہیں. قبلہ رخ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلسل وہ پروردگار کی نگاہ رحمت اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے اگر وہ قبلہ رخ ہو. اچھا، پھر اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو مرنے والے جو اطراف میں کھڑے ہوئے افراد ہیں اس کے لواحقین، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر. اچھا، اگر محتضر کو کچھ وہ آپ سنتی بھی رہتی ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے، محتضر کو اگر بہت زیادہ جان نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داریوں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ممکن ہو اور وہ مرنے والا گھر پہ ہو تو اس جگہ پر اس کو لے جائیں جہاں وہ اکثر نمازیں پڑھا کرتا تھا. وہاں پر جانے سے اس کی بہت آسانی سے اس کی جان نکل جائے گی. ہاں، البتہ یہ کہ بہرحال کہ پیدا میٹرنیٹی ہوم میں ہوئے اور مرے اسپتال جا کر وہ جو اکبر الہ آبادی جو کہا کرتے تھے وہ والی اگر کیفیت ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو نماز کی جگہ ہے
وہ بہرحال اس لحاظ سے اس کا ایک فائدہ نہیں ملتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت زیادہ اس کی تاکید آئی۔ اچھا، اب ایک بات اور جو کراہیت میں سے مسائل فقہ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جو وہاں اطراف میں جو لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اور یہ بھی ہے کہ وہ میت کو یا جو محتضر ہے اس کو چھوئیں نہیں زیادہ، اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا۔ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھنا یا اس کو پہ غیر ضروری اپنا بوجھ لاد دینا، تو بعض اوقات وہ لطیفے یا ٹی وی کے اوپر دکھائے بھی جاتے ہیں کہ مثلا وہ ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد وہ سب لوگ اس کے اوپر جو بوجھ لوگوں نے ڈالا اطراف میں جو کھڑے ہوئے تھے روتے ہوئے، تو پتہ چلا بعد میں ان کے بوجھ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو اداکار تھا۔ تو بہرحال بعض اوقات یہ کہ جو لوگ بالکل اطراف میں ہوتے ہیں اور ہجوم اس کی طرف کرتے ہیں اور اس کے اوپر گرنے لگتے ہیں اور اس کو چھوتے ہیں، اس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے کوشش کریں کہ ذرا اس سے دور رہا جائے۔ دوسرا یہ کہ محتضر کو تنہا چھوڑنا بھی مکروہ ہے، جب تک کہ یقینی صورتحال پیدا نہ ہو جائے موت کی، جب تک کوئی اقدام اس کے دفن وغیرہ کا نہ کیا جائے۔ اور مرنے والے کے جو لواحقین ہیں جو اطراف میں کھڑے ہیں ان کی ایک ذمہ داریوں سے ایک ذمہ داری اور یہ بھی بنتی ہے کہ اس کو اس کے اپنے نیک کام مرنے سے پہلے یاد دلوائیں کہ نہیں تم تو مثلا وہ گھبرا رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا، اس کو یاد دلائیں کہ نہیں تم تو اس طرح سے نمازیں پڑھتے تھے، تم اس طرح روزے رکھتے تھے، تم نے یہ کام کیا، تم نے اس کی جو اچھائی ہیں اس کو یاد دلائیں تاکہ وہ خدا سے حسن ظن کے عالم میں ملاقات کرے، ورنہ وہ ایک مایوسی کے عالم میں ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ اس سے کچھ اس کے اپنے اعمال یاد دلائیں جو وہ نیک عمل کیا کرتا تھا۔ اچھا، اب آ جائیے اس پر، یہ تو تھے وہ اطراف میں جو لوگ، ان کی کیا ذمہ داریاں بنیں گی۔ ہم کسی کے اطراف میں موجود ہیں تو یہ ہماری ذمہ داریاں۔ اب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم اس بستر پہ لیٹے ہوئے وہ جو مرنے والا ہے وہ ہم خود ہیں، ہماری اب کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حالت احتضار۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی ذمہ داری تو محتضر کی یہ ہے کہ جو کہ 5ویں امام نے رسول خدا سے ایک حدیث بیان کی، امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ لیکن 1 سال بھی بہت زیادہ، اگر وہ مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول ہے۔ کہا کہ نہیں 1 مہینہ بھی زیادہ، 1 دن پہلے توبہ کر لے تو وہ توبہ بھی قبول ہے، بلکہ کہا 1 دن بھی زیادہ ہے، اگر حالت احتضار میں توبہ کر لے تو بھی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو بہرحال اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی مریض کوئی شخص ہے اور اس کا انتقال ہونے والا ہے، مثلا ہم خود ہی ہیں، تو بہرحال ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس وقت سچے دل سے انسان توبہ کرے۔ حالت احتضار کی توبہ بھی خدا کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ اچھا، اب دیکھیے، دینداری اور متدین ہونا کسی کا یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ کتنے فائدے بھی دلوانے والا ہے۔ مثلا خود جو آپ کی ایک تو ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ بنے گی کہ آپ اس حالت احتضار میں توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ، انشاءاللہ مرحوم و مغفور ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ دوسری جو ذمہ داری بنتی ہے، اگر ممکن ہو مریض کے لیے، لیکن ہمیں مریض اس کے برخلاف کرتے نظر آتے ہیں، مریض اگر باوضو ہو، مرنے والا اگر باوضو ہو، زیادہ تر اوقات کے اندر ان کی تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یعنی وہ غفلت کی وجہ سے، ورنہ تو کتنے ہی ہم مرنے والے ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ امام خمینی کا ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ اس سے وفات سے کچھ دیر پہلے بھی حتیٰ کہ ہاسپٹل میں تھے، لیکن تب بھی بالکل اول وقت جیسے ہی نماز کا ہوتا تھا ایک عجیب اضطراب کا سب پہلے سے تیاری کر کے امامہ پہن کے تیار ہو جاتے تھے، حالانکہ لیٹ کر آخری عمر میں کبھی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں تو اشاروں سے انہوں نے نمازیں پڑھی۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے مریضوں کی صورتحال ہوتی ہے کہ جناب ان کی تو نماز، وہ بیچارہ مریض ہے وہ نمازیں تو اس کی قضا ہو ہی جانی ہے، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ مریض بھی اگر کوشش کرتا رہے کہ اگر وہ باوضو رہے تو حالت احتضار کے اندر، یہ بھی روایت میں ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ خبردار کبھی بھی بغیر وضو بھی نہ سونا، کیونکہ روح کو جس حالت میں قبض کیا جاتا ہے پھر اسی کیفیت میں اس کو ہمیشہ رکھا جاتا ہے۔ تو باوضو اگر کوئی شخص ہو تو اسی ایک پاکیزگی کی اور طہارت کی حالت میں اس کی روح کو ہمیشہ رکھا جائے۔ تو بہرحال
اور وہ ایک روایت میں اور ہے کہ جو شخص بھی باوضو ہونے کے بعد اس کا انتقال ہوگا تو وہ شہید کا رتبہ پائے گا. یعنی کوئی کم ہے کہ آپ خود تمام شہید کی سارے فضائل دماغ میں لے کر آئیے تو اتنا چھوٹا سا عمل بعض اوقات کتنے بڑے بڑے ہم کو وہ دلوا دیتا ہے ثواب اور فائدے. اچھا پھر تیسری چیز یہ تیسری جو ہماری ذمہ داری بنی وہ ذمہ داری یہ ہوگی خدا سے حسن ظن رکھنا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بہت گھبراہٹ ہو, خدا سے بہت ڈر لگ رہا ہو, نہیں, دماغ میں ہمیں اپنے لے کر آنا ہے حسن ظن پروردگار عالم سے. پیغمبر اسلام بھی بات بیان فرماتے تھے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خدا سے حسن ظن رکھے, کیونکہ جنت کی قیمت فقط حسن ظن, آپ کے اعمال نہیں, پروردگار سے جو آپ کا حسن ظن ہے جنت کی قیمت فقط وہی. اور اس کا فائدہ ایک یہ ہوگا خدا سے حسن ظن رکھنے کا. حسن ظن یہ کہ پروردگار تو مجھ کو بخش دے گا, مجھ کو عذابوں میں مبتلا نہیں کرے گا, مجھ کو جنت میں داخل کرے گا, یہ ہے نا حسن ظن, اور تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. روایات میں ملتا ہے کہ خدا سے حسن ظن رکھنا اور اس کا اظہار کرنا معتذر کے لیے یہ فائدہ پہنچائے گا کہ پھر خدا کے لیے اس کی مغفرت واجب ہو جائے گی. وہ پروردگار عالم جو آپ سے اس بات کو کہتا ہے کہ جب کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو, جو تم سے کہے اس کی حاجت روائی کرو, تو جب آپ خود اس سے اس امید کے ساتھ اس کے سامنے اپنی حاجت کو لے کر جائیں گے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے, تو خدا کے اوپر آپ کی مغفرت واجب ہو جائے گی اس حسن ظن کی وجہ سے. جب بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ حسن ظن کی قیمت, یہ جو جنت ہے فقط یہ حسن ظن کی قیمت ہے. تو بہرحال, اور جب بھی علماء آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر کہ علماء زندہ افراد کو تو خدا سے ڈراتے ہیں لیکن مرنے والے کو حسن ظن کی تلقین کرتے ہیں. زندوں کو تو ڈرائیے عذابوں سے, لیکن مرنے والے کو حسن ظن یہ آپ کو سکھانا ہوگا. وہ واقعہ ملتا بھی ہے, غالباً کسی عالم نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا, کافی بدعمالیاں اس کی تھیں, اس کا جب وقت اعتذار قریب آیا تو اس کی ماں بہت زیادہ رو رہی تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو, کہا کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے صحیح کیریکٹر نہیں تھا, یہ کتنا اس کو عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن وہ اس نوجوان اس نے اپنے چچا سے کہا کہ میرے چچا یہ بتائیے, اگر میرے مرنے کے بعد میری روح کو میری ماں کے سپرد کر دیا جائے تو آپ یہ بتائیے کہ میری ماں مجھ سے کیا سلوک کرے گی. چچا نے کہا کہ یقیناً وہ تمہیں بخش دے گی, معاف کر دے گی. کہا کہ بس پھر مجھے بالکل اطمینان ہو گیا, پروردگار اس ماں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا. اب یہ جملہ ہونا تھا. بہرحال اس کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. اس کے چچا کا واقعہ ایک عالم نے لکھا ہے, اس کے خود کہنا ہے کہ جب اس کی قبر کو میں صحیح کر رہا تھا تو ایک اینٹ گر پڑی, تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ اس کی قبر ایک دم سے بہت زیادہ نورانی ہو گئی اور اس کے چہرے پر اس نوجوان کے ایک مسکراہٹ تھی. تو اس کا انجام بخیر ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ اس حسن ظن کی وجہ سے ایسا ہوا جو اس نے مرتے وقت پروردگار عالم کے ساتھ کیا تھا. اسی اعتبار سے بہت سارے کام ایک تو معتذر کو ویسے بھی انجام دینے, مرتے وقت بھی اگر وہ اس کو کرے, اور ایک عام زندگی میں بھی بہت سارے اعمال اس طرح سے اگر ان کی مداومت کرتا رہے تو بھی اس کے لیے بہت زیادہ ثواب اور فائدے کی بات ہے. اور ان میں ایک چیز جو شامل ہے جو وقت اعتذار بھی کام آتی ہے اور وہ عام زندگی کا ہمارا عمل ہے, وہ ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا. باقاعدہ حکایات میں ملتا بھی ہے, ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ حج میں جس جگہ پہ وہ جاتا ہے, ہر جگہ اگرچہ حج میں جنہوں نے حج کیا ہوا اس سے واقع میں ہر جگہ کی الگ الگ کچھ مستحب دعائیں, وہ مختلف دعائیں ہیں, الگ الگ طرح کی دعائیں, لیکن وہ جہاں جاتا ہے کوئی بھی دعا نہیں پڑھتا, فقط اور فقط درود پڑھتا رہتا ہے. مزدلفہ جائے, مینا جائے, عرفات میں جائے, یا صحیح میں صفا مروہ پہ ہو, خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ہو, مسجد الحرام میں داخلے کے وقت ہو, ہر جگہ صرف اور صرف درود. لوگوں نے پوچھا اس کے کیا سبب اور وجہ, کہا کہ اس سفر میں, سفر حج میں میرا باپ میرے ساتھ تھا, اس کو میں نے دیکھا کہ حالت سکرات میں بہت زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا تھا. اچانک سے اس کے بعد پھر خیر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. باپ نے پھر خواب میں آ کر بتایا کہ بہت شدید مجھ کو اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اور اس وقت حالت اعتذار میں کیفیت بھی یہ تھی
کہ اس کا پورا چہرہ باپ کا سیاہ پڑ گیا تھا، اور پھر اچانک سے اس نے دیکھا کہ باپ کے چہرے سے سیاہی چھٹنے لگی اور ایک نورانیت آ گئی اور مسکراتے ہوئے جان دے دی. بہت ہی زیادہ کیفیت کے اندر مبتلا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باپ کو کون سے ایسے اعمال تھے، کس وجہ سے میرا باپ اس کیفیت کے اندر گرفتار ہوا. باپ اس کے بعد اگلی رات کو اس کے خواب میں آیا اور کہا کہ میرے کچھ اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے شدید عذابوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا، لیکن اچانک سے پیغمبر اسلام کی ایک آواز کسی جگہ سے آئی، اور فرمایا کہ تو اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، آج اس کی جزا کا وقت آ گیا اور اس کا انجام بخیر ہو گیا. تو بہرحال اس سے بھی اندازہ لگائی کہ بہت سارے ہماری عام زندگی کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس کا فائدہ دلانے والے ہیں. تو وہ نوجوان اس کے بعد مسلسل حج کے جتنے کسی مستحب دعا کو نہیں پڑھتا تھا، صرف اور صرف درود پڑھتا رہتا تھا اسی وجہ سے. اور اس کے بعد جو ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو اب بنے گی وہ یہ کہ انسان مرنے سے پہلے اپنے نیک اعمال کو یاد کرے. اس کی بھی وجہ وہی کہ تاکہ خدا سے کچھ حسن ظن پیدا ہو. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے زندگی میں زیادہ تر نیک اعمال کرنے کا عادی ہوتا، مرتے وقت ان نیک اعمال کی اس کو خود بخود یاد آتی اور اس کی روح پھر آسانی سے نکل جاتی. اچھا، معتذر کی خود بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اگر ہو سکے خود قبلہ رخ ہو تو خود قبلہ رخ ہو جائے. بہت سے ہمارے علماء کے حالات میں ہم کو ملتا ہے کہ اگر کوئی اور قبلہ رخ آپ کو نہیں کر رہا ہے، متوجہ نہیں ہے، تو آپ، کیونکہ یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ حالت احتضار میں کوئی ہماری عقل ختم نہیں ہو جائے گی. جب یہ سب ہے کہ اس وقت آپ توبہ کریں، یہ کریں، آپ کی عقل بالکل کچھ گھبراہٹ ہوگی، بیماری کی سب کچھ اپنی جگہ ہوگا، لیکن عقل ایک کامل ہوتی، جس ریفلیکسز میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. جب آپ گھبراہٹ میں انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو بہت سی چیزیں ریفلیکسلی انجام دے رہا ہوتا ہے. عقل اس کی اس وقت کامل ہوتی ہے اگرچہ تھوڑی بہت گھبراہٹ ہو. لیکن بہرحال اگر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو آپ خود متوجہ ہو جائیے، خود متوجہ ہو جائیے اور خود قبلہ رخ ہو جائیے حالت احتضار میں. اور ایک چیز اور ہے، وہ بھی اگر کر لیں، وہ پیغمبر اسلام نے بتائی ہے. کہا کہ کیا میں تم کو اسم اعظم نہ بتاؤں؟ وہ اسم اعظم حضرت یونس کی دعا. جو شخص بھی حضرت یونس کی جو دعا ہے، وہ جو آپ کے سب کے علم میں ہے، قرآن کے اندر بھی آئی ہے، وہ جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، وہ اگر کوئی شخص بھی مرتے وقت یعنی مرض الموت میں 40 دفعہ اس کو پڑھ لے اگر، تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید کی موت مرے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو گناہوں سے بالکل پاک ہو کر صحت یاب ہو گیا. تو بہرحال اس کی بھی ایک بہت تاکید ہے، کیونکہ ہمیں 100% تو نہیں پتا نا کہ ہماری موت کا وقت کب آئے گا. تو بہرحال اس وقت دماغ میں یہ بات رہے، اور وہ اگر جس وقت بھی انسان مریض ہو اور مرض موت یا کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کا ورد کر لیں. پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ خدا جب یہ ظاہر ہے کہ حالت احتضار میں مومن خدا کی تعریف کر رہا ہے، بڑائی بیان کر رہا ہے، اس کی دعا کر رہا ہے، اس کے رحم و کرم و بخشش کو طلب کر رہا ہے، تو پروردگار فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مومن میرے نزدیک مکمل بھلائی، دیکھو میں اس کی روح کو قبض کرتا ہوں اور یہ میری تعریف کرتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو آپ کی اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بنی گی. یہ تو کچھ حالت احتضار میں خود ہماری جو کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. اچھا، کچھ اب یہ ایک سمجھنے کا الگ ہیڈنگ کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دونوں طرح کی بات کی، مرنے والے کے اطراف میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس کے بعد ہم نے دوسری بات یہ کی کہ خود ہماری اس وقت کیا ذمہ داری بنے گی. تیسری وہ بھی دیکھا جائے تو ہماری ہی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، لیکن وہ اس موجودہ کیفیات کے اندر ہے جبکہ ہم اس وقت مرض موت میں بھی مثلاً گرفتار نہیں ہیں بظاہر. عام زندگی میں ہم کون سے ایسے نیک اعمال انجام دیں کہ جو ہمیں سکرات موت سے بچا لیں، مرنے کے وقت کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے. عام زندگی میں ہم کون سے ایسے اعمال انجام دیں، ان کی بھی چند ایک لسٹ ہے، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے بر الوالدین. سب سے پہلی چیز ہے والدین کے ساتھ نیکی. بقول ایک عالم کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا
کہ لوگ اتنے باریک بینی کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ دیکھیے میرے ہاتھ پہ جو بال پوائنٹ کی کا جو نشان بنا ہوا ہے ایک نقطے کے برابر، اس میں میرا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اتنے محتاط۔ لیکن جہاں والدین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی بد کلامی اور بد سلوکی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑیے کہ وہ چاہے کتنے ہی روایتوں میں کہ وہما ظالمان لہو، چاہے وہ آپ پر ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہوں والدین، تب بھی ان کی طرف صرف ایک غضب کی صرف ایک نگاہ ڈال دینا کہ خدا نہ اس کا کوئی نماز قبول کرے گا، نہ خدا اس کا کوئی روزہ قبول کرے گا، کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ حال ہی میں آیت اللہ سیستانی سے ایک فتویٰ پوچھا گیا تھا، دیکھیے بہت سارے عام زندگی پیش آنے والے اعمال، اس سے آپ کو اپنی جو خدا نے آپ کو توفیق دی ہے پردہ کرنے کی، اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو کہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے اور سارے واجبات و فرائض انجام دیتی ہے، فقط اس کے اندر ایک یہ خرابی ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی یا پردہ صحیح نہیں کرتی۔ اب آپ بتائیے کیا اس کے اعمال قبول ہوں گے؟ جواب انہوں نے دیا کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ خدا سے توبہ کر لے اور صحیح طور پر حجاب کرنا شروع کر دے۔ تو بعض اوقات دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے دیگر اعمال کے اوپر بڑا ایک غرور سا ہو جاتا ہے کہ دیکھیے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم خوف بھی ادا کر رہے ہیں، فلاں چیز بھی کر رہے ہیں، فلاں چیز بھی کر رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، لیکن جہاں والدین کے حق میں تھوڑی بہت بھی بات ہوئی، اور وہ تو چھوڑیے بد کلامی، وہ ہے کہ روایت میں کہ والدین آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ نے غضب کی ایک نگاہ صرف ان پہ ڈال دی، منہ سے بھی کچھ نہیں کہا، تب بھی خدا آپ کے کسی نیک عمل کو قبول نہ کرے گا۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز ہے، جو بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے وہ سکرات موت کے وقت اس کے اوپر سکرات کی کیفیت بہت آسان ہو جائے گی اور بے انتہا آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو سکرات موت کی کیفیات کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی وہ ہے صلہ رحمی، جس کا آپ اتنا تذکرہ سنتی رہتی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا۔ مولا فرماتے تھے کہ تم مجھے صلہ رحمی کی ضمانت دو تو میں تم کو 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، جس میں سے ایک ہے اہل و عیال کی محبت، تم سے صلہ رحمی کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم سے شدید محبت کریں گے۔ کثرت مال کی میں تم کو ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا مال بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ میں تمہیں طول عمر کی ضمانت دیتا ہوں، تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، اور میں تمہیں دخول جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا جنت میں داخلہ ضروری ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ صلہ رحم میں سب سے افضل چیز یہ کہ رشتہ دار کو اذیت پہنچانے سے باز رہیں۔ وہ تو چھوڑیے کہ آپ کیا اعمال ان کے لیے انجام دیں گی اور ان کے کس طریقے سے کام آئیں گی، سب سے افضل تو فی الحال یہی سمجھیے اپنے لیے کہ آپ ان کو اذیت پہنچانے سے باز رہیں۔ اور چھٹے امام یہ بیان فرماتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا عمل نہیں ملا، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ملا جو صلہ رحمی سے بڑھ کر عمر کو طویل کرنے والا۔ تو کوئی اگر موت سے بہت ڈر بھی رہا ہے تو بھی صلہ رحمی کرے، اس کی زندگی بہت طویل ہو جائے گی۔ اور پھر امام یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کی زندگی فقط 3 سال رکھ دی گئی اور وہ صلہ رحمی کرے تو اس کی زندگی 30 سال کی کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قطع رحمی کرے اور 33 سال اس کی زندگی باقی تو اس کی زندگی فقط 3 سال باقی رہ جاتی ہے اس قطع رحمی کی وجہ سے۔ یہ دوسری چیز ہے رشتہ دار کے حق کو ادا کرنا۔ آپ رشتہ دار سے جو نیکی کا سلوک کر رہے ہیں، اسے اذیت پہنچانے سے باز رہیں، اس کا فائدہ رشتہ دار کو تو چھوڑیے، وہ تو اپنی جگہ مل ہی رہا ہے، آپ کو خود اس کا اتنا فائدہ ہے کہ سکرات موت کی کیفیت آپ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تیسرا عمل اکرام المؤمن بکسبۃ او اطعام حلاوۃ، مومن کا اکرام کرنا اس کو کپڑا پہنا کر یا اس کو شیرینی یا میٹھا کھلا کر۔ تو آپ نے کر دیا 22 اور 27 رجب کو، تو اس کے اوپر ہم اتنا گفتگو نہیں کریں گے۔ اسے کپڑے پہنا کر، بہرحال ایک اچھی چیز ہے کہ مومنین کے درمیان ابھی تک رائج ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے جب عید بقر عید ہوتی ہے تو اس میں کپڑے غریبوں کو دیتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی بہت بہترین چیز ہے، اس کو رائج رہنا چاہیے۔ بلکہ سال میں 1 دفعہ کے بجائے اس کو کئی دفعہ، بلکہ اس میں کبھی تفصیل میں جاؤں گا تو بتاؤں گا کہ ائمہ معصومین کی سیرت یہ تھی کہ وہ سردیوں کا لباس اٹھا کے نہیں رکھتے تھے، اسے راہ خدا میں صدقہ کر دیتے تھے۔ ہم جس طریقے سے سالہ سال اب پرانے کپڑے سب جمع ہوتے جاتے رہتے ہیں اور نئے کپڑے بھی بناتے رہتے ہیں، وہ راہ خدا میں صدقہ کر دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اتنا مہنگا لباس آپ نے پورے کا پورا صدقہ کر دیا، اس سے بہتر تھا اس کو بھیج دیتے، اس میں سے کچھ پیسے خدا کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ امام نے کہا نہیں، میں جس حالت میں جس لباس میں نے نمازیں پڑھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، جس میں عبادت کی اس کو میں بھیج دوں پیسوں میں، تو میں خدا ہی کو وہ واپس کر دیتا ہوں صدقے کے طور پر۔ تو بہرحال
ایک بات یہ ہوئی. اس کے بعد عام زندگی میں جو سکرات موت کی کیفیات کی سختی کو ختم کرنے والا عمل ہے، اس میں ایک ہے نیک اور متقی دوست. یہ بنائی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرنے والا ہوتا تو اس کے دوست مجسم ہو کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اب جس کسی نے بھی نیکوکاروں سے دوستی کی ہوگی ان کو دیکھ کے ان کو بہت ڈھارس ہوگی. دیکھیے جب انسان بیمار ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، تو اس کے دوست اس سے قریب آ جاتے ہیں تو وہ کتنا زیادہ ایک طمانینت اور اطمینان محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر نیک اور متقی دوست جس سے اس نے ساری زندگی دوستی کی رکھی، وہ جب اس کے مرنے کے قریب آئیں گے تو بہت حالت اطمینان میں جان دے گا اور سکرات موت کی کیفیت بھی سے بھی وہ بچا رہے گا. اچھا، ایک عمل تو ایسا ہے، ابھی تو ہم دوستوں کو مدد کے لیے بلا رہے تھے. ایک عمل ایسا ہے کہ جو امام زمانہ کو زمانوں کو مدد کے لیے بلانے والا عمل. پہلے تو میں اس عمل کا نام بتا دیتا ہوں. وہ اگر انسان کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، ان میں ایک ہے زیارت جامع کبیر اور ایک ہے درود توسی. شہید دستغیب شیرازی کے ایک بہت قریبی دوست تھے، وہ یہ واقعہ بیان کیا تھا انہوں نے شہید دستغیب شیرازی سے، جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میرا ایک بھائی تھا جو 18 سال کی عمر کا تھا، اس کو زیارت جامع کبیر اور درود توسی زبانی آتا. ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایزیلی اویلیبل نہ ہو تو کتابوں سے نکال کر یہ آپ کو دے بھی دیا جائے تاکہ آپ کو الگ سے پریشانی نہ ہو انشاءاللہ اگلی کسی کلاس میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ بیمار پڑ گیا کہ بالکل زمین گیر ہو گیا، بیڈ ریڈن ہو گیا، ہل جل بھی نہیں سکتا تھا اور حالت احتضار اس کا قریب آ گیا. اس حالت احتضار میں بھی وہ مسلسل زیارت جامع کبیر اور درود توسی پڑھتا رہا. کہہ رہے جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اچانک ہم نے دیکھا کہ جو بالکل پیرالائز تھا، مفلوج تھا، بستر سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، نہ جانے اس میں ایک طاقت کہاں سے آ گئی، اور ایک دم سے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بسم اللہ بسم اللہ، امام زمانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. امام زمانہ کو اس نے خوش آمدید کہا، چہرے پر ایک بشاشت آئی، دیکھ کر خوش ہو گیا اور اسی وقت گرا اور اس کے بعد انتقال کر گیا. یہ ایک ایسا عمل ہے یہ کہ بہرحال شہید دستغیب شیرازی کے دوست نے ان کو بتایا اپنے مرحوم بھائی کے حوالے سے کہ وہ بالکل مفلوج اور پیرالائز تھا، بستر سے حرکت نہیں کر سکتا تھا، کہ اس میں اتنی طاقت آئی کہ وہ امام کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک عام زندگی کا ایک عمل اور بھی ہے جو کہ نزاع کی سختی کو بہت آسان کر دیتا ہے، اور وہ ہے مسواک کرنا. عام طور پر جب انسان مریض ہوتا ہے تو وہ تو اپنے جسم میں ویسے ہی نجاستیں لگی ہوتی ہیں، اس کا خیال نہیں کرتا، چاہے جائے کہ منہ کی صفائی کا خیال رکھے. روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے اپنی وفات سے تھوڑی دیر پہلے بھی مسواک کیا تھا. اور یہ بھی اس میں بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو سنت رسول ہے نا مسواک کرنا، اس کی برکت سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ زبانی یاد آ جاتا ہے. اس وقت کلمے کی یاد آتی، کلمہ اس کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے اس سنت رسول کو انجام دینے کی وجہ سے جو وہ کرتا رہا. تو یہ بہرحال ایک اور اس کے اندر عمل کی بات ہے کہ انسان حالت مرض میں بھی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کرے. اس کے بعد عام زندگی میں پیش آنے والا ایک اور عمل، امام ہمارے پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ لے، خدا اس سے سکرات موت کی سختی کو آسان کر دے گا، اس کی روح نہایت آسانی کے ساتھ قبض ہو جائے گی. اور ایک تو سورہ یاسین عام زندگی میں انسان اگر یہ پڑھتا رہے تو اس وقت اس کو فائدہ پہنچائے گی یہ چیز. 8ویں چیز ہمارے چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے کسی برہنہ بھائی کو کپڑا پہنائے. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ کسی کے پاس ایک کپڑا بھی موجود نہ ہو،
جو شخص بھی اپنے کسی برہنہ بھائی کو یا جس کے پاس لباس نہ ہو اس کو لباس پہنائے تو خدا اس پر بھی سکرات موت کی کیفیت کو آسان کر دے گا. اور نویں چیز وہ ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت. راوی نے چھٹے امام سے آ کر پوچھا کہ مولا یہ جو آپ کے جد کا جو فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے اپنے گردن اور سینے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ معاملہ جب یہاں تک پہنچ جائے گا نا اس وقت تم کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت پیش آئے گی. وہ جو جواب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن امام نے اس بات کی کہ حالت احتضار میں تم کو سب سے زیادہ معرفت امام کی اس وقت ضرورت پیش آئے گی جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، یعنی تمہاری جان یہاں پہ آ کر اٹک جائے گی. لیکن امام نے آگے بھی جملہ کہا لقد كنت امر حسن، تم نے اس حوالے سے تمہاری سوچ بڑی عمدہ کہ تم نے ایسا سوال کیا. یعنی یہ بھی کم لوگ، عام طور پر لوگ ویسے تو اعمال انجام دیتے ہیں، اور بہرحال اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ معرفت امام سے پھر کیا مراد ہے، لیکن ہم ایک الگ اس میں نکل جائیں گے. لیکن آسانی سے صرف ایک جملے میں بتانے کے لیے کہ جس حد تک امام کے احکام کی پیروی ہوگی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی معرفت اتنی ہی زیادہ. امام کی نافرمانیاں کرتے ہوئے پھر معرفت کا کوئی دعویٰ کرنا یہ صرف ایک مذاق کی ایک بات ہے. اچھا، پھر ایک اور بھی حدیثوں میں سے ایک پیغمبر اسلام نے یہ بھی بات بیان کی تھی کہ علی کے دوستوں پر بھی موت بہت آسان ہو جاتی ہے. تو جو بھی مولا کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، ان کے اقوال کی پیروی کرے گا، سب سے زیادہ اس کو ایک چیز فائدہ پہنچائے گی. کثرت دولت قسم ہے مرد کے آوے نہ کام، جب روکا سینے میں دم ہو اور لبوں پر جان، اس وقت کوئی پیسہ ویسا کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کثرت دولت کام آئے گی نہ کوئی اور چیز، جب واقعی انسان کا سانس اس جگہ پہ آ کر اٹک جاتا ہے. اور ایک سورہ اور ہے کہ وہ اگر اس کو پڑھتے رہے، وہ ہے سورہ زلزال. یہ بھی سکرات موت کی کیفیات کو میں کمی کا باعث بنے گا. 11واں وہ عمل کہ جس سے اس کیفیت میں کمی واقع ہوگی اور اس سے نجات ملے گی، وہ ہے ایسا علم کہ جس سے لوگ نفع حاصل کریں. فقط یہ علم آپ کے کانوں تک، آپ کی اس نوٹ بک تک محدود نہ ہو کے رہ جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ ائمہ کی ان تعلیمات کو آگے سے آگے پھیلائیے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کو جتنا آپ آگے پھیلائیں گی ایسا علم کہ جو کہ جس سے دوسرے لوگ منتفع ہیں، ان کو فائدہ پہنچے، یہ خود آپ کو سکرات موت کے وقت بہت زیادہ یہ چیز فائدہ پہنچائے گی. اس کے بعد 12واں عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے زیارت امام حسین. اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں باقیات الصالحات، جو اس کا باقاعدہ ایک سیکشن ہے، اس کے اندر ایک دعا ہے جو عادت لکل حول لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر اور عظیم تک. عادت تو الف عین دال دال تے، عادت لکل حول لا الہ الا اللہ، اور سے لے کر عظیم تک. پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ جو شخص بھی اس دعا کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، خدا اس کو سکرات موت سے نجات عطا کرے گا، قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو نجات عطا ہوگی، اور شیطان اور اس کے لشکریوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، اور خدا اس کو ہر مصیبت و بلا سے بھی بچائے گا. یہ ایک باقیات الصالحات میں عام زندگی کا وہ عمل ہے جو روزانہ 10 مرتبہ کریں تو اس سے تمام وہ مصیبتیں اور کیفیات ان سے نجات مل جائے گی. اور ایک اور عمل ہے، ایک اور دعا ہے بلکہ، جو کہ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھی، یا اسمع السامعین و یا ابصر المبصرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین. یہ بھی روایت میں ہے کہ جو 70 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا اسے موت کے وقت خوشخبری سنائی جائے گی. یہ بھی آپ کو کوشش کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو جلدی لکھنا مشکل ہوتا ہے،
اور ہم انتظار بھی نہیں کر سکتے اسے لکھوانے کا. ہم تحریری طور پر جو چیزیں اس میں اویلیبل ہوں گی وہ آپ کو دیتے جائیں گے الگ سے, تاکہ آپ کے سامنے پھر آپ فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھ سکیں. پھر اس کے بعد کچھ سورے جیسے کہ آپ نے سنے. اچھا, ایک اور اعمال کے اندر سے ایک عمل جو کہ ابھی حال ہی میں گزر گیا, اس کا وقت وہ تھا 24 رجب کا روزہ. روایت میں ملتا ہے کہ جو بھی 24 رجب کا روزہ رکھے گا, ملک الموت ایک انتہائی حسین جوان کی صورت میں ایک مشروب لے کر اس کے پاس آئے گا. اس کی روح نہایت آسانی کے ساتھ قبض ہو جائے گی اور سکارات موت سے اس کو نجات مل جائے گی. 24 رجب کے روزہ رکھنے کی فضیلت. اور اس کے بعد جس کا بھی موقع باقی ہے وہ ہے رجب کی آخری تاریخ کا روزہ. چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رجب کی جو آخری تاریخ ہے اس میں روزہ رکھ لے, اس کی سکرات موت کی شدت بہت کم ہو جائے گی اور وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا. دیکھیے, پیغمبر اسلام خود ان کی تعلیم کردہ دعاؤں میں سے ایک چیز تھی کہ خداوندہ مجھ پر سکرات موت کی سختی کو آسان فرما. اس وجہ سے کہ شاید یہ جو کہا جاتا ہے کہ سکرات موت کی جو سختی تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے, وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہے شاید اس تکلیف کی شدت سے مومن کلمہ پڑھ لے, اس کو توفیق مل جائے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے جائے. کافر کے لیے ظاہر ہے کہ مرنا ایک عذاب کی ابتدا ہوگی, خواہ وہ آسانی سے جان دے خواہ مشکل. اور مومن کے لیے ایک بہترین سعادت کی بات ہے خواہ اس کی جان آسانی سے نکلے خواہ مشکل سے. اور بہتر یہ ہے کہ جب تک مرنے کے بعد مومن کے غسل سے آپ فارغ نہ ہو جائیں تب تک اس کو قبلہ رخی لٹائے رکھیں. البتہ غسل کے بعد اس طریقے سے لٹانا ہوتا ہے جس طرح نماز جنازہ کو پڑھتے وقت لٹایا جاتا ہے, کہ جو نماز جنازہ جو پڑھ رہا ہے ظاہر ہے وہ خود قبلہ رخ ہے, تو میت کا جو سر ہے وہ اس کے دائیں طرف ہو اور پاؤں اس کے بائیں طرف ہو, یعنی اس طرح سے اس کو لٹایا جائے. لیکن غسل کی حد تک صرف اس بات کی تاکید ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے. حالت احتضار میں تو واجب ہے, مرنے کے بعد البتہ تاکید ہے کہ قبلہ رخ ہو غسل تک. غسل کے بعد اس کو اس انداز سے لٹائیں جس طریقے سے میت کی نماز پڑھتے وقت لٹاتے. اور یہ جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ معتذر کو قبلہ رخ لٹانا واجب, اس میں بھی یہ خاص طور پر علماء نے بات لکھی ہے کہ معتذر کو قبلہ رخ لٹائیں اس کے ولی کی اجازت سے. آیت اللہ سیستانی نے تو احتیاط واجب لگائی ہے کہ اس میں ولی کی اجازت ضروری ہے. البتہ اگر ولی نہ ہو یا اس وقت اجازت ملنی ممکن نہ ہو تو چلیں پھر وہ ایک مجبوری کا مسئلہ ہوگا, لیکن اگر وہ موجود ہے تو اس سے ایک باضابطہ اجازت ملی. ہو سکتا ہے کہ مثلا وہ آپ کو منع کرے, یا یعنی بہرحال ایک اس سے ایک فارمل جس طریقے سے نماز جنازہ پڑھاتے وقت اس کے ولی سے علماء بھی اجازت لیتے ہیں. اچھا, ایک اور بھی بات اس کے اندر یہ بھی بات خاص طور پہ کہی گئی ہے کہ صرف اور صرف مرنے کے بعد میت کے پاس فقط عورتوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ظاہر ہے ان کا جزا و قضا کرنا وہ اس کی جب ہم مرنے والے کے بعد جو رونے کی جو کیفیات ہیں اور ان کے جو فقہی مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کسی نشست کے اندر بیان کریں گے. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے کہ جو عقائد کی آپ کو تلقین کرنی ہے معتذر کو, اس کو کلمہ مثلا پڑھوانا ہے یا مثلا آئمہ کے نام اس کو یاد کروانے ہیں, تو اس طرح سے کروانے کہ واقعی وہ اس کو سمجھ لے اور موت کے وقت تک اس کی مسلسل تکرار کرتے رہے. یعنی خود بھی یہ نہیں کہ بس آپ نے ایک دفعہ پڑھوا دیا اور پھر بیٹھ گئے, نہیں, جب تک کہ اس کی جان نکل نہ جائے خود بھی اس کی تکرار کرتے رہیں اور معتذر کو بھی اس بات کی تاکید کرتے رہیں کہ اس کی تکرار کرتا رہے. اور بس اس میں اس بات پہ ہم اپنا اختتام کریں گے, جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, تو پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نیکی کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل ان کا بدکاروں جیسا ہوتا ہے. لہذا جس کسی شخص میں بھی خدا سے ملاقات کے وقت یہ صفات نہ پائی جائیں وہ خلوص سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے, اس کے لیے پھر جنت. یعنی ظاہر ہے کہ ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری باتیں تو بڑی نیکوکاروں جیسی ہوتی ہیں لیکن عمل ہمارا بدکاروں جیسا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بھی کے اندر یہ صفت نہ پائی جائے
تو پھر وہ خلوص سے لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے، پھر اس کے لیے جنت۔ حالت احتضار کی کیفیات یہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، اور ان کو بیان کرنے کے بعد اب ایک مرحلہ ہمارا اور باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء نے باقاعدہ بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ ہے سوء خاتمہ اور حسن خاتمہ کا مسئلہ۔ مرتے وقت ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ والا مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے۔ اس سے ہم خفیہ کیسے کریں، کون سے اعمال ایسے انجام دیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ ایمان کا ہاتھ سے نکل جانا یہ بہت ساری چیزوں سے ثابت ہے، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس کی بڑی نظیریں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں، اس کے بعد پھر ملک الموت جب آئے گا اس وقت کی کیا کیفیات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ہماری گفتگو مرحلے وار آگے بڑھتی رہے گی۔ يا صاحب السماء